کیسے ہائیڈرنٹ بند ہو کر نلکوں میں پانی آ سکتا ہے؟ لائنیں تو موجود ہیں نا، خرابی ہے اس کو دور کیجئے. اور کل تو انہوں نے ماشاءاللہ یہ بھی فرما دیا کہ جب تک K4 نہیں بنے گا پانی کا بحران رہے گا. تو بھائی K4 کیوں نہیں بنا یہ بھی تو بتاؤ. 18 سال میں اگر K4 نہیں بنا اور 15 سال سے آپ اقتدار میں ہیں تو ذمہ داری تو قبول کرو. اتنا پیسہ بھی اس پر ضائع ہو گیا. اور پھر جو انٹرنل چیزیں ٹھیک کرنی تھیں وہ تو ٹھیک کرتے، ڈسٹریبیوشن تو ٹھیک کرتے پانی کی. جو 65 ملین گیلن والا پروجیکٹ ہے وہ تو ٹھیک کرتے، ڈملوٹی کو ٹھیک کرتے، یہ پنکچر جو لگے ہوئے وہ ٹھیک کرتے. جب وہ نہیں کیا تو پانی کا بحران تو ہوگا. تو اس وقت جو ہے شدید، اب جو پانی آ رہا ہے اس وقت جگہ جگہ سے شکایتیں مل رہی ہیں کہ جب برسات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ نالے بھی ابل رہے ہوتے ہیں، برساتی نالوں میں سیوریج کا پانی چل رہا ہوتا ہے، پھر یہ سرایت کر رہا ہوتا ہے، لائنیں مکس ہو جاتی ہیں اور مکس ہونے کے نتیجے میں گندا آلودہ پانی اس وقت شہریوں کو مل رہا ہے. اب ایک بڑی آبادی تو ظاہر ہے لائن کا پانی پینے سے قاصر ہے. اس دور میں آپ یہ دیکھیں دنیا میں ترقی پذیر ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ نلکے کا پانی پی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، صحت کے لیے وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کے علاوہ پھر اگر پانی پیتے ہیں تو ٹھیک ہے، منرل واٹر. لیکن ہمارے ہاں تو آپ نلکے کا پانی جو لوگ پیتے ہیں آپ دیکھیں واٹر بورن ڈیزیزز کتنی ہو رہی ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس سے، گردے کی تکلیف، فلاں کی تکلیف، انفیکشن طرح طرح کے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اتنی آلودگی دیں گے تو پھر اور صحت کی سہولتیں نہیں ہیں. اس پر یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ تو اب پانی خرید کے پیتا ہے، لیکن استعمال کا پانی تو ٹھیک دے دیجئے، اس میں تو گندگی نہیں ہونی چاہیے. وہ تک دینے سے یہ لوگ قاصر ہیں. تو اس شہر کے لوگوں کو اور قبضہ انہوں نے کر کے رکھ لیا ہے. ووٹ ڈالے نہیں، نفرت کرتے ہیں کراچی کے لوگ ان کی اس پرفارمنس سے، لیکن زبردستی آ کر مسلط ہو گئے. 3 لاکھ بھی زبردستی کے ووٹ ہیں. اندازاً آپ کو صحیح پتا ہوگا کہ ملیر میں اور گڈاپ میں اور جو گوٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پر کس طرح ووٹ ڈالے ہوں گے انہوں نے. چلو وہ 3 بھی تسلیم کریں تو 3 جیت گیا، 9 ہار گیا. تو یہ ان کا حالات ہیں. اس لیے جدوجہد آواز اٹھانے اور مزاحمت کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ان کو مجبور کرو کہ یہ کچھ نہ کچھ پرفارم کر سکیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. کوئی ایک چیز بتا دو جو رکاوٹ ڈالی ہو. یعنی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، قبضہ بلدیاتی حکومت، ساری چیزیں آپ کے پاس، پولیس آپ کے پاس، نظام آپ کے پاس، بیوروکریسی آپ کے پاس، دولت آپ کے پاس، مشینری آپ کے پاس. اور میں بات کر رہا ہوں آپ کی اس قبضہ مافیا کے خلاف تو میں رکاوٹ ڈال رہا ہوں، اور آپ بہت کام کر رہے ہیں. تو یہ سب باتیں چھوڑیں، کام کریں. اب ہیں موجود تو کام کریں. آپ کو کیسے ہٹانا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تک ہیں جب تک آپ پرفارم کریں. صرف بھاگ دوڑ کرنے، سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کرنے سے کام نہیں ہوتا ہے. کام کیجئے اور لوگوں کو ریلیف دیجئے. مردم شماری کے حوالے سے آج ایک بیان چھپا ہوا ہے نعیم مظفر صاحب کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2-3 دن میں مردم شماری کو ظاہر کر دیں گے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے کم ہے. مجھے افسوس بھی ہے اور شرم کا یہ مقام ہے ان سب لوگوں کے لیے کہ یہ کراچی کے ساتھ یہ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اس بات کا رسپانسبل ہے کہ وہ وفاقی اور صوبائی حکومت کو استعمال کرے گا اور صحیح طریقے سے کرے گا. وہ یا تو آ کر قوم کے سامنے معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم نے یہ کام صحیح نہیں کیا اور دھاندلی کی ہے صوبائی حکومت نے یا وفاقی حکومت نے، تو سامنے آ کر بات کریں. ورنہ یہ مت کہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور یہ تو صوبائی حکومتوں کا کام تھا. صوبائی حکومت کو تو یہی کرنا تھا. یہ سندھ حکومت تو کراچی دشمن ہے، اس کو تو کراچی کی گنتی کم کرنی ہے، وڈیروں کی گنتی بڑھانی ہے صوبائی اسمبلی میں. اس لیے یہ ایک مینجمنٹ کرتے ہیں. یہ تو یہی کریں گے، لیکن آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ تو ایک آئینی ادارہ ہیں، ریاستی ادارہ ہیں. تو اس لیے یہ نہیں چلے گا اور ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. کراچی کی مردم شماری کو ظاہر بھی کرو اور ٹھیک گنتی کرو، پھر حلقہ بندیاں کرو، پھر الیکشن کرو. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں اس بات کو. یہ جال سازی کے ذریعے سے الیکشن کرا کے کراچی کی نمائندگی کے حق میں ڈاکہ قبول نہیں ہے. پہلے بہت کر چکے آپ. پہلے آپ کو وہ لوگ دستیاب تھے جو کراچی کا سودا کر لیتے تھے. اب یہ جماعت اسلامی کے پاس مینڈیٹ آیا ہے اور ہم عوام کے اس مینڈیٹ کی توہین قبول نہیں کریں گے. ہمارا مینڈیٹ ہے اور یہ بھی عوام کا مینڈیٹ ہے کہ ان کو صحیح گنا جائے. صحیح گنو گے تو پھر اسی طرح سے حلقہ بندیاں ہوں گی اور اسی طرح نمبرز بڑھیں گے ہمارے حلقوں کے. ہماری قومی اسمبلی میں 21 کے بجائے 35 سیٹیں ہوں گی. ہماری صوبائی اسمبلی میں 44 کے بجائے
62 سے 65 سیٹیں ہوں گی، اور یہ صرف یہی سیٹس نہیں ہوتی، پھر ریزرو سیٹس بھی ہوتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ کراچی کی گنتی کم کرنے سے کتنا بڑا ڈاکہ پڑتا ہے. پھر ملازمتوں میں، پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر میں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا اثر پڑتا ہے اس گنتی کی وجہ سے. تو یہ نہیں چلے گا کہ اب تو الیکشن سر پر آ گیا، پہلے آپ نے کیوں نہیں کرائی مردم شماری ٹھیک؟ کون رسپانسبل ہے اس کا؟ برسوں گزار دیے اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں اب تو الیکشن آ گیا. تو ہمارے ساتھ یہ دھوکہ نہ کیا جائے، تیز رفتاری کے ساتھ کام کیجئے. آپ کو کس نے روکا ہے؟ اگر اس میں قانون رکاوٹ ہے تو اسمبلی سے تو آپ سارے قانون پاس کر رہے ہیں، کر لیں. آپ اس پورے پیریڈ کو شارٹ کر دیں، لیکن گنتی پوری ہونی چاہیے، نمائندگی پوری ہونی چاہیے. ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ قبول نہیں ہے، ہمیں ہمارے پیسوں پہ ڈاکہ قبول نہیں ہے ہمیں. اس لیے یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے اور اس کو درست بھی ہونا چاہیے. ہم نے پرائم منسٹر کو جو کہا تھا وہ خط لکھ دیا ہے. رانا ثنا صاحب کے بیان کے حوالے سے بھی اس پورے مردم شماری کا پورا کیس ہم نے وزیر اعظم کو لکھا ہے تاکہ اس کی ایک لکھی ہوئی حیثیت ہو جائے. ویسے تو ہم پہلے بھی تحریری طور پر بھی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو بھی اور حکومتی لوگوں کو بھی یہ تمام چیزیں لکھ کے دے چکے ہیں، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے ہم لکھ رہے ہیں تاکہ ہم کراچی کے عوام کی نمائندگی کر سکیں کہ دیکھو ہم نے یہ باتیں بالکل واضح طور پر کہہ دی تھیں لیکن آپ نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا. بہت بہت شکریہ جناب. ان سے بس اب یہ پوچھ لیں کہ کیا چیئرمین بجٹ